یا فقہ سے تعلق ہو یا طبقے سے تعلق ہو کہ آج پاکستان کی خاطر، پاکستان کی بقا کی خاطر، پاکستان کے مستقبل کی خاطر، اپنی آنے والی نسلوں کی خاطر ہم نے اس تحریک میں حصہ لینا ہے۔ ہم نے اس ملک کے عدالتی نظام اور عدل اور انصاف کو بچانے کے لیے اس کے اندر اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں عدل کی اور انصاف کی اور عدل اور انصاف کے نظام کو قائم کرنے کی، تو میرے سمجھنے میں دنیا کے اندر، پورے عالم کے اندر اس سے بہتر مثال ہمیں مل نہیں سکتی جو آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دی۔ اور میرے قائد اور میرے لیڈر اور بانی پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب اکثر ذکر کیا کرتے ہیں مدینہ کی ریاست کا، تو اس مدینہ کی ریاست کی خاصیت ہی کیا تھی؟ اس مدینہ کی ریاست کی خوبصورتی ہی کیا تھی؟ اس مدینہ کی ریاست کی بنیاد ہی کیا تھی؟ اس مدینہ کی ریاست کی بنیاد عدل اور انصاف کا نظام تھا۔ آپ نے دیکھا کہ عرب کے اندر ایک ایسا نظام رائج ہوتا ہے، ایک ایسا سسٹم بنتا ہے جو آج پوری دنیا میں پھیلا ہے، جو آج دنیا کا سب سے بڑا جو ہے تیزی سے پھیلنے والا ریلیجن بھی بن گیا۔ اور آج الحمدللہ دنیا کے اندر یہ مسلم اور غیر مسلم بھی مانتے ہیں کہ اگر دنیا میں سب سے بڑا کوئی منصف ہے، اگر دنیا میں سب سے بڑا کوئی قاضی ہے، اگر دنیا میں کسی نے عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا ہے تو ہمارے آقا دو جہاں نے کیا۔ قومیں جو ہیں کسی قاعدے پہ بنتی ہیں، کسی قانون پہ بنتی ہیں، کسی طریقے کے اوپر بنتی ہیں۔ قوم میں اور ہجوم میں فرق ہی یہ ہے کہ ہجوم جو ہے وہ تو لوگوں کا اکٹھا ہو جانا ہجوم بن جاتا ہے، لیکن اس ہجوم کو قوم بنانے کے لیے اس کو کسی قاعدے کے تحت چلانا ہوتا ہے، کسی نظام کے تحت چلانا ہوتا ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا، مدینہ کی ریاست وہ رول ماڈل ہے۔ آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رول ماڈل ہے جن کی سیرت کو دیکھ کے، جن کی سنت کو فالو کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی پرفیکٹ انسان ہے، دنیا میں اگر کوئی پرفیکٹ رول ماڈل ہے تو وہ آپ کی صورت میں ہے، وہ آپ ہیں۔ اور آپ نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ جس نظام کے اندر عدل نہیں ہوگا، جس نظام کے اندر انصاف نہیں ہوگا، جس نظام کے اندر صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط نہیں کہا جائے گا، وہ نظام نہیں چل سکتا۔ اور جیسے بھی پہلے کہا گیا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، لیکن جس نظام میں عدل و انصاف ہو وہ نظام نہیں چل سکتا۔ آج پاکستان میں جو ہمیں ہمارے دین نے سکھایا ہے، جو ہمیں ہمارے پیغمبر نے سکھایا ہے، اور جن بنیاد کے اوپر اسلام کھڑا ہوتا ہے، ہمارا وجود کھڑا ہوتا ہے، ہماری پہچان کھڑی ہوتی ہے، آج ہمیں واپس انہی بنیادوں کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ آج پاکستان کے اندر اس ملک کے آئین، یہاں پر بات کی گئی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، تو جو 73 کے آئین کی خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کنسنسس ڈاکیومنٹ تھا۔ 73 کا آئین، بلکہ میں نے سیاسی بات کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی میں نے یہی سوال کیا کہ آج جب 26ویں آئینی ترمیم کے لیے آپ در در جاتے پھر رہے ہیں تو تعجب ہوتا ہے مجھے دیکھ کے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جو دو ترہ امتیاز ہیں ان کے، یا انگریزی میں کہتے ہیں فیدر ان دیئر کیپ ہے، وہ یہ ہے کہ 73، وہ خود کہتے ہیں کہ 73 کا آئین انہوں نے دیا اور 18ویں ترمیم انہوں نے دی۔ تو ان دونوں ڈاکیومنٹس کی منفرد چیز یہ ہے کہ یہ دونوں کنسنسس ڈاکیومنٹس تھے۔ ان کے اوپر پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کی آراء لی گئی، اور وہ خود بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ 10 ماہ کی ڈیبیٹ کے بعد اور 350 گھنٹے کی میٹنگوں کے بعد انہوں نے 18ویں ترمیم پاس کی۔ بدقسمتی سے 26ویں آئینی ترمیم میں ایسا نہیں کیا جا رہا۔ چور دروازے سے رات کے اندھیرے میں اتوار کے دن اس کو پاس کرنے کی کوشش کی گئی،
10 قومی اسمبلی کے ممبروں کو پارلیمان کے اندر سے صبح کے 3 بجے اٹھایا گیا، ممبروں کو زد و کوب کیا گیا، ممبروں کو پنجاب ہاؤس میں اکٹھا کیا گیا، اور اس طریقے سے اس آئینی ترمیم کو پاس کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج بھی اگر حکومت بات کرتی ہے کنسنسس کی، تو میں نے اکثر کہا کہ حکومت کے قول اور فعل میں فرق ہے۔ حکومت بات کرتی ہے مفاہمت کی، بات کرتی ہے کنسنسس کی، لیکن اس کا مسودہ جو ہے وہ آج بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا گیا۔ تو مقصد سیاسی بات کرنا نہیں، مقصد صرف اتنا ہے کہ آج اگر اس ملک کے آئین کے اندر ہم نے ترمیم کرنی ہے، اصلاح کرنی ہے، کوئی بہتری لے کے آنی ہے، تو اس کے اندر لازم ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کیا جائے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ جو لیگل فٹرنٹی ہے، جو وکلاء حضرات ہیں اس ملک کے، جو سول سوسائٹی ہے اس ملک کی، جو منتخب نمائندگان ہیں اس ملک کے، جو لاکھوں ووٹ لے کر قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں آتے ہیں، ان کے سامنے یہ مسودہ پیش کیا جائے۔ اگر اس میں کوئی اچھی شکیں ہوں گی تو اس کو سارے تسلیم کریں گے، لیکن اگر کسی کی ذاتی منشا پہ یا کسی کو فائدہ دینے کے لیے عدل اور انصاف کے تقاضوں کو روندا جائے گا، اگر اس آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا، اگر اس ملک کے قانون کو بگاڑا جائے گا، تو اس کے لیے کوئی ذی شعور پاکستانی تیار نہیں ہوگا۔ اور انشاءاللہ بطور ممبر قومی اسمبلی کے، بطور ملتان NA 150 کے نمائندگی کی، انشاءاللہ میں پورے شد و مد کے ساتھ اور جتنی اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے اس کو انشاءاللہ اپوز کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدل اور انصاف کا نظام قائم ہوتا ہے اجتماعی طور پہ، قوم کو فائدہ دینے کے لیے، قوم کو سہولت دینے کے لیے، قوم کو تحفظ دینے کے لیے۔ جب آپ عدل اور انصاف کے تقاضوں کو رولیں گے اور ان کو پامال کریں گے کسی فرد واحد کو کسی قسم کا فائدہ دینے کے لیے، تو وہ ان تقاضوں کے خلاف ہے، وہ ان میرٹس کے خلاف ہے جس میرٹ کے تحت مدینہ کی ریاست بنی تھی، یا جس میرٹ کے تحت آپ کے ملک میں 73 کا آئین بنا تھا، اس ملک کا آئین بنا تھا۔ تو ہم نے، میں لمبی چوڑی بات کرنا مقصد نہیں، میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ یہ فیصلہ کن گھڑی ہے ہمارے ملک کے اندر۔ اس ملک کا کیا مستقبل ہونا ہے، ہماری آنے والی نسلوں کا کیا مستقبل ہونا ہے، اس کا فیصلہ اگلے چند دنوں میں ہو رہا ہے۔ اور میں اس پلیٹ فارم کی وسادت سے اور میڈیا کی وسادت سے تمام پاکستانیوں کو اپیل کرنا چاہتا ہوں، یہ ہماری ذات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ کرسی کا اور حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے مستقبل کا مسئلہ بن چکا ہے، آپ کی آنے والے نسلوں کے مستقبل کا مسئلہ بن چکا ہے۔ خدا را اس کے اوپر اپنی آواز بلند کرے، حق اور سچ کا نعرہ بلند کرے۔ جو ہمیں ہمارے آباء و اجداد سے ہم نے سیکھا ہے، یا جو ہمیں ہمارا دین اسلام سکھاتا ہے، ہم نے صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنا ہے، اور ہم نے اس ملک میں اگر عدل اور انصاف کا نظام قائم کرنا ہے، بحال کرنا ہے، تو اس کے اندر ہمیں باہر نکلنا ہوگا، اس کے اندر ہمیں پرامن انداز میں اپنے ریزرویشنز کو، اپنی جو اس کے اوپر ہمیں ریزرویشنز ہیں ان کو بڑے بھرپور انداز سے اس کو ایکسپریس کرنا ہوگا۔ اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ جب پاکستانی قوم اکٹھی ہو جائے گی، جب پاکستانی قوم صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہے گی، جب پاکستانی قوم باہر نکل آئے گی، انشاءاللہ اس ملک میں عدل اور انصاف بھی ہوگا، اس ملک میں حق اور سچ کا بول بالا بھی ہوگا، اس ملک میں جو بے گناہ اسیران آج قید و بند کی صورتیں برداشت کر رہے ہیں، آج جس طریقے سے عمران خان صاحب کو یا مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کو یا دیگر جتنے ہمارے اسیران ہیں جو جمہوریت کی خاطر، جو اس ملک میں عدل اور انصاف کے نظام کو قائم کرنے کی خاطر جنہوں نے جرأت کی ہے حاکم وقت کو
آئینہ دکھانے کی اور کہنے کی کہ جو آپ کریں وہ غلط ہے، انشاءاللہ وہ رہا بھی ہوں گے اور پاکستان اس سمت میں جائے گا جس سمت میں ہمارے بانی نے، قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا۔ ہم اس خواب کی تعبیر کریں گے، اس کی شروعات جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے، وہ یہاں سے کرنی ہے، اور وہ عدل اور انصاف کے نظام کو رائج کرنے سے ہوگی۔ میں آخر میں پیر صاحب آپ کو، تمام آپ کے اکابرین کو، آرگنائزرز کو اتنی خوبصورت محفل سجانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر حاسد کی حسد سے محفوظ فرمائے، ہر ظالم کے ظلم سے محفوظ فرمائے، ہر دنیاوی آفت سے محفوظ فرمائے، ہر زمانے کی گردش سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، دین اسلام کی خیر فرمائے۔